میں سمجھتا ہوں کہ یہ کئی سالوں پہ محیط یہ سلسلہ ہے جس نے ہمیں آج اس نہج پہ پہنچایا ہے۔ پولیٹیکلی ہم نے اتنے اچھے فیصلے نہیں کیے۔ ہم سب سے پہلے تو لا اینڈ آرڈر کی پراپر امپلیمنٹیشن نہیں کر سکے، اور پوری قوم جو ہے اس وقت کے جس جکڑی ہوئی ہے ایک ایسے نظام میں جس سے انفرادی خواہشات تو تکمیل پا جاتی ہیں، جو قومی معاملات ہیں وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور پچھلے 12-13 سال سے آپ دیکھ لیں کہ بلکہ مشرف صاحب کے دور کے بعد جب سے جمہوریت آئی ہے ہمارے حالات مزید خراب ہوتے گئے ہیں۔ تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جمہوری دور کے اندر ہی قومیں ترقی کرتی ہیں اور آپ کی اکانومیز ڈیولپ ہوتی ہیں۔ تو جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جس وقت معاشرہ تھا اس وقت بھی حالات خرابی کی طرف جا رہے تھے، اور اس کے بعد جمہوریت آئی اور پھر تمام پارٹیز کو ہم نے آزمایا، جس میں ہم نے دیکھا کہ جی کوئی بھی پارٹی اس میں کامیاب نہیں ہو سکی کہ وہ اپنا کوئی اکنامیکل ایجنڈا کوئی ایسی چیز کے اوپر امپلیمنٹیشن کر سکے جس سے ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ مستحکم ہو سکے۔ کسی بھی پارٹی کو اٹھا کے دیکھیں آپ، وہ صرف اور صرف IMF سے جو ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے پیسے لیتے رہے ہیں، اور پھر اس کی پراپر جو ایک جنریشن ہے آپ کے ریونیو کی وہ نہیں ہوتی رہی ہے۔ اور جنریشن اگر ہوئی ہے ریونیو کی، دیکھیں 2011 میں 1500 ارب سے لے کے اب ہم نے 9200 ارب کے ٹارگٹ رکھے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں جو ایشو ہے وہ فورن ایکسچینج مینجمنٹ کا ہے۔ اس وقت پھر ہمیں بار بار IMF کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو ہماری اپنے ملک کے اندر جو اکانومی ہے وہ صحیح ٹریک پہ اس لیے نہیں چل پائی کہ پراپر لا اینڈ آرڈر کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، لوپ ہول بہت زیادہ ہیں، کرپشن پہ کنٹرول نہیں ہے، کک بیکس اتنے جو ہے نا وہ اسٹرانگ اور اتنے ہیوی ہو گئے ہیں کہ ہر چیز ہم نے بیچ دی، تو اب ہمارے پاس بیچنے کو بھی کچھ نہیں رہا۔ مگر اس وقت جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے کا جو سب سے اہم راستہ ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ لا اینڈ آرڈر کے اوپر ایک پراپر امپلیمنٹیشن کریں اور ایک پراپر لانگ ٹرم پلاننگ اور پالیسیز لے کے آئیں جس کے اوپر آپ کی ایکسپورٹ بڑھے، آپ کی امپورٹ آلٹرنیٹ جو ہے سبسٹیوٹ امپورٹ کے اوپر ورکنگ ہو، اور اس کے اوپر کلیئر ورکنگ کی جائے۔ جس طرح ابھی ایک جو کونسل ہے، جو انویسٹمنٹ کونسل ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور بڑے فاسٹ روٹ سے ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جی اکانومی کو چلانے کے لیے جو SME سے لے کے جو لوکل انڈسٹری ہیں ان کو بھی بڑے فاسٹ روٹ پہ لے کے جانا چاہیے۔ ان کو بھی جو سروسز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ 22-23 محکموں کی بجائے وہ اتنی شارٹ اور اتنی سٹرونگ ہونی چاہیے کہ ان کو کسی قسم کا ابہام نہ ہو۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو بزنس مین ہے پاکستان کے، ہم باہر سے انویسٹمنٹ لانے کی سوچ رہے ہیں، جو لوکل بزنس مین ہے وہ پیسہ باہر شفٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں ان کو کانفیڈنس دینا چاہیے، ان کو ہم اس بات کا اعتماد میں لیں اور ان کا اعتماد بحال کریں کہ آپ پاکستان کے اندر کام کریں۔ جو سب سے اہم چیز ہے وہ انڈسٹری کو بحال کریں۔ آپ کی تو 12 سال سے انڈسٹری